دوستو منٹو کے افسانوں یعنی کہ سٹوریز یعنی کہ کہانیوں کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ آج پہلی کہانی پیش ہے دیوالی کے دیے۔ چھت کی منڈیر پر دیوالی کے دیے ہانپتے ہوئے بچوں کے دل کی طرح دھڑک رہے تھے۔ منی دوڑتی ہوئی آئی، اپنی ننھی سی گھگری کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھائے چھت کے نیچے گلی میں موری کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کی روئی ہوئی آنکھوں میں منڈیر پر پھیلے ہوئے دیوں نے کئی چمکیلے نگینے جڑ دیے۔ اس کا ننھا سا سینہ دیے کی لو کی طرح کانپا اور مسکراتے ہوئے اس نے اپنی مٹھی کھول کر پسینے سے بھیگا ہوا پیسہ دیکھا اور بازار میں دیے لینے کے لیے دوڑ گئی۔ چھت کی منڈیر پر شام کی خنک ہوا میں دیوالی کے دیے پھڑ پھڑاتے رہے۔ سریندر دھڑکتے ہوئے دل کو پہلو میں چھپائے چوروں کی مانند گلی میں داخل ہوا اور منڈیر کے نیچے بے قراری سے ٹہلنے لگا۔ اس نے دیوں کی قطار کی طرف دیکھا۔ اسے ہوا میں یہ اچھلتے ہوئے شعلے اپنی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کے رقصاں قطرے معلوم ہوئے۔ دفتن سامنے والی کھڑکی کھلی۔ سریندر سر تاپا نگاہ بن گیا۔ کھڑکی کے ڈنڈے کا سہارا لے کر ایک دوشیزہ نے جھک کر گلی میں دیکھا اور فوراً ہی اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ کچھ اشارے ہوئے، کھڑکی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ کے ساتھ بند ہوئی اور سریندر وہاں سے مخموری کی حالت میں چل دیا۔ چھت کی منڈیر پر دیوالی کے دیے دلہن کی ساڑی میں ٹانکے ہوئے تاروں کی طرح چمکتے رہے۔ سرجو کمہار لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا اور دم لینے کے لیے ذرا ٹھہر گیا۔ بلغم اس کی چھاتی میں سڑکیں کوٹنے والے انجن کے مانند پھر رہا تھا۔ گلے کی رگیں دمے کے دورے کے باعث دھونکنی کی طرح کبھی پھولتی تھیں اور کبھی سکڑ جاتی تھیں۔ اس نے گردن اٹھا کر جگمگ جگمگ کرتے ہوئے دیوں کی طرف اپنی دھندلی آنکھوں سے دیکھا اور اسے ایسا معلوم ہوا کہ دور بہت سے بچے قطار باندھے کھیل کود میں مصروف ہیں۔ سرجو کمہار کی لاٹھی منو بھاری ہو گئی۔ بلغم تھوک کر وہ پھر چیونٹی کی چال چلنے لگا۔ چھت کی منڈیر پر دیوالی کے دیے جگمگاتے رہے۔ پھر ایک مزدور آیا۔ پھٹے ہوئے گریبان میں سے اس کی چھاتی کے بال برباد گھونسلے کی تیلیوں کی مانند بکھر رہے تھے۔ دیوں کی قطار کی طرف اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ آسمان کی گدلی پیشانی پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمک رہے ہیں۔ پھر اسے اپنے گھر کے اندھیارے کا خیال آیا اور وہ ان تھلکتے ہوئے شعلوں کی روشنی کو کنکھیوں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ چھت کی منڈیر پر دیوالی کے دیے آنکھیں جھپکتے رہے۔ نئے اور چمکدار بوٹوں کی چرچراہٹ کے ساتھ ایک آدمی آیا اور دیوار کے قریب سگریٹ سلگانے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس کا چہرہ اشرفی پر لگی ہوئی مہر کے مانند جذبات سے عاری تھا۔ کالر چڑھی گردن اٹھا کر اس نے دیوں کی طرف دیکھا اور اسے ایسا معلوم ہوا کہ بہت سی کٹھالیوں میں سونا پگھل رہا ہے۔ اس کے چرچراتے ہوئے چمکیلے جوتوں پر ناچتے ہوئے شعلوں کا عکس پڑ رہا تھا۔ وہ ان سے کھیلتا آگے بڑھ گیا۔ چھت کی منڈیر پر دیوالی کے دیے جلتے رہے۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا، جو کچھ انہوں نے سنا، کسی کو نہ بتایا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور سب دیے ایک ایک کر کے بجھ گئے۔